زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ آج کی بات، آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجیے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں، خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو لفظوں سے توڑ دیے تھے کئی دل تو نے، وہ صبر کا پہاڑ لیے تجھی پہ آ گریں گے۔ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی حوصلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے۔ دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے۔ دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے۔ دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو نا، وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعاؤں کا، ذرا انتظار تو کر۔ جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد، وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ راضی کر لے گا اللہ کو تاک راتوں میں، وقت تہجد اٹھ کر مانگنا تمہارا۔ اور پھر تم دیکھو گے کہ اللہ کو تمہارا مقدر لمحوں میں بدلتے ہوئے۔ اللہ تمہیں اپنے در پہ لاتا ہی کیوں اگر اس نے تمہیں دھتکارنا ہی ہوتا؟ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہیت صرف اللہ کی ہے۔ بے شک زندگی تب اداس کرتی ہے جب خوش رہنے کے سارے انتظام مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی اور فیکن یقین کا فلسفہ ہے۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے
جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے کہ تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو ہو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہائی کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیے جاؤ گے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہارا مقدر لمحوں میں بدلتے ہوئے۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پر لے جاؤ۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پر لے جاؤ۔ وہ سنوار دے گا بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو بھی ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے۔ آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی۔ تم بس اس پر یقین رکھنا۔ سورۃ العمران۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو کوئی شک بنتا ہی نہیں ہے۔ یقین کا امتحان۔ صبر سے گزر کر وہ تمہاری یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اے گردش ایام، ہمیں رنج بہت ہے۔ اے گردش ایام، مجھے رنج بہت ہے۔ کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کی کن کا انتظار۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزماتا ہے۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے کن پر یقین ہے اور آپ کو معجزوں پر یقین ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلے تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گوا دو، اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غمگین ہو، اور خوشی مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا، اس کے فقط میرا دل جلتا ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے سر سے محفوظ فرما۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔